آج ہم دل کی بیماریوں کے متعلق ایک ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں جس کو اگر آپ یقین کامل، توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ نہ صرف ظاہری دل کے مسائل بلکہ باطنی بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی اور روحانی کمزوریوں میں بھی واضح بہتری محسوس کریں گے۔ یہ وہ عمل ہے جسے اپنانے والے لوگ صرف وقتی سکون ہی نہیں بلکہ مستقل اطمینان قلب حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو، خوف کم ہو، پریشانیاں ختم ہوں اور اللہ کی خاص رحمت آپ کے شامل حال ہو جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ درمیان میں ہم وہ خاص وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو دل کی بیماریوں کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی جسم میں دل کی حیثیت بہت اہم ہے۔ یہ صرف ایک جسمانی عضو نہیں بلکہ انسان کے احساسات، ایمان، نیت اور روحانی کیفیت کا مرکز بھی ہے۔ اسلام نے دل کی دو اقسام بیان کی ہیں، ایک جسمانی دل جو خون کو پمپ کرتا ہے اور دوسرا روحانی دل جو ایمان، تقوی اور اللہ کی محبت کا مرکز ہوتا ہے۔ جب یہ دل بیمار ہو جاتا ہے تو انسان نہ صرف جسمانی تکلیف محسوس کرتا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورۃ رعد آیت نمبر 28۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ دل کی اصل دعا اللہ کا ذکر ہے۔ دنیا کی کوئی بھی دوا وقتی آرام تو دے سکتی ہے مگر حقیقی سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دل کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ دل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔ اس حدیث کا اردو ترجمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دل کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر دل ٹھیک ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی سنور جاتی ہے۔ آج کل دل کی بیماریاں بہت عام ہو چکی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، گھبراہٹ، بے چینی، ڈپریشن، یہ سب دراصل دل کی کمزوری کی علامات ہیں۔ مگر ان سب کا حل صرف دوائیوں میں نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع میں بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دل اندھا نہیں ہوتا بلکہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ اصل مسئلہ دل کا ہوتا ہے۔ جب دل اللہ سے دور ہو جائے تو انسان پریشانیوں میں گر جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ کے ذکر نے لوگوں کے دلوں کو سکون دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سخت ترین اذیتیں دی گئیں تو وہ صرف احد احد کہتے رہے، یعنی ذکر اپنے دل کو مضبوط بناتا رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، تو انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے انہیں نجات فرمائی۔ یہ تمام واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ دل کی ہر بیماری کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب ہم اس خاص وظیفے کی طرف آتے ہیں جو دل کی بیماریوں کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ اللہم یا قوی یا قادر اقتدر قوتی و قلبی۔ اس وظیفے کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، اے طاقتور، اے قدرت والے، میری طاقت اور میرے دل کو مضبوط کر دے۔
یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد یا کسی بھی پرسکون وقت میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں، دل میں اللہ کی عظمت کا تصور کریں اور اس وظیفے کو کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھتے پڑھتے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور مکمل یقین کے ساتھ دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2675۔ اس حدیث کا اردو ترجمہ ہمیں یہ یقین دیتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے امید رکھیں تو وہ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف دل کو سکون دیتا ہے بلکہ ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ جو شخص اسے پابندی سے پڑھتا ہے اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلوں کا علاج قرآن میں ہے۔ قرآن مجید میں کئی ایسی آیات ہیں جو دل کو سکون دیتی ہیں، جیسے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ علم نشرہ۔ اس کا ورد بھی دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے۔ آج کے دور میں لوگ دوڑ دھوپ، ٹینشن اور دنیاوی پریشانیوں میں اس قدر الجھ چکے ہیں کہ انہیں سکون نصیب نہیں ہوتا، مگر جو شخص اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے اس کا دل کبھی بھی بے چین نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت القلب علی دینک۔ ترجمہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو بھی اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا دل صحت مند رہے تو صرف وظیفہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ حلال کھانا، نماز کی پابندی، گناہوں سے بچنا اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب چیزیں دل کو مضبوط بناتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے دل کی حالت پر نظر رکھنی چاہیے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہر بیماری سے پاک فرما، ہمیں ظاہری اور باطنی صحت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ، ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔